خوش آمدید۔ کبھی سوچا ہے کہ کیا ہو اگر ایک بہت پرانی پیشین گوئی آج ہماری آنکھوں کے سامنے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سچ ثابت ہو رہی ہو؟ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ایک آنے والی عظیم جنگ کے بارے میں ہے، ایک ایسی جنگ جو صرف روحانی نہیں بلکہ ٹیکنالوجیکل بھی ہوگی۔ تو یہی وہ بڑا سوال ہے جو آج کی ساری گفتگو کی بنیاد بنے گا۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح قدیم صحیفوں میں لکھی باتیں آج کی جدید ترین ٹیکنالوجی اور دنیا بھر میں پھیلی بے چینی سے جڑتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ آج ہم کن کن چیزوں پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم شروع کریں گے زنجیروں میں جکڑے ایک شخص کی پراسرار کہانی سے، پھر دیکھیں گے کہ دجال کے لیے راستہ کیسے بنایا جا رہا ہے، اس کے بعد ہائی ٹیک دھوکہ دہی کی بات ہوگی، پھر عیسیٰ اور دجال کا آخری مقابلہ، اور آخر میں ایک نئے دور کا آغاز کیسے ہوگا۔ تو چلے اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں ایک بہت ہی پراسرار جزیرے پر ہونے والی ایک ایسی ملاقات سے جو آنے والے تمام واقعات کی بنیاد رکھتی ہے۔ یہ کہانی ہے تمیم الداری نامی ایک صحابی کی۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندری سفر پر تھے کہ ایک طوفان نے ان کے جہاز کو ایک انجان جزیرے پر پہنچا دیا۔ وہاں انہیں پہلے ایک عجیب سی مخلوق ملی اور پھر وہ مخلوق انہیں ایک ایسے شخص کے پاس لے گئی جسے سر سے پاؤں تک زنجیروں میں جکڑا گیا تھا۔ اس زنجیروں میں جکڑے شخص نے آپ سوچیں 3 بڑے عجیب سے سوال پوچھے۔ پہلا، کیا بیسان کے کھجور کے درختوں پر پھل آتے ہیں؟ دوسرا، کیا بحیرہ غلیل میں پانی باقی ہے؟ اور تیسرا، کیا زغر کا چشمہ اب بھی بہہ رہا ہے؟ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ماخذ کے مطابق آج ان تینوں جگہوں پر بالکل یہی ہو رہا ہے۔ بیسان کے کھجور کے درخت سوکھ رہے ہیں، جھیل کا پانی خطرناک حد تک نیچے جا چکا ہے، اور وہ چشمہ بھی کمزور پڑ رہا ہے۔ اور ان سوالوں کے بعد اس شخص نے اپنی اصلیت بتائی۔ اس نے کہا، میں ہی المسیح الدجال ہوں اور میں بس اپنے باہر نکلنے کے صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو اگر وہ پیشن گوئی سچ تھی تو پھر آج کی دنیا میں دجال کی آمد کی کیا تیاریاں ہو رہی ہیں؟ ماخذ کے مطابق اس کے لیے باقاعدہ ایک عالمی کنٹرول کا نظام بنایا جا رہا ہے۔ ماخذ اس پورے سسٹم کو دجالی نظام کا نام دیتا ہے، یعنی دجال کا اپنا سسٹم۔ یہ ایک ایسے نئے عالمی نظام کا منصوبہ ہے جس کا مقصد ایک عالمی حکومت، ایک عالمی کرنسی اور ایک عالمی مذہب کے ذریعے پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لینا ہے۔ اس نظام کے 3 بڑے ستون بتائے گئے ہیں۔ پہلا ہے ایک عالمی حکومت جس کی ایک جھلک ہمیں اقوام متحدہ کی شکل میں نظر آتی ہے۔ دوسرا، ایک عالمی کرنسی جہاں آج امریکی ڈالر سب پر حاوی ہے۔ اور تیسرا، بائیو میٹرکس اور ڈیجیٹل آئی ڈیز کے ذریعے ہر انسان پر نظر رکھنے والا ایک عالمی نگرانی کا نظام۔ بات یہاں تک ہی نہیں رکتے، بلکہ ماخذ ایک قدم اور آگے جا کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کچھ یہودی مذہبی اسکالرز کی تشریحات کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو ہی وہ رہنما ہے جس کی پیشن گوئی کی گئی تھی کہ وہ دجال کی آمد سے ٹھیک پہلے آئے گا۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے دلچسپ حصے پر، جہاں قدیم پیشن گوئیاں سیدھا آج کی جدید ٹیکنالوجی سے ٹکراتی ہیں، یعنی وہ طریقے جن سے ماخذ کے مطابق دجال معجزات کی نقل کر کے تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ دے گا۔ مثال کے طور پر کلاؤڈ سیڈنگ کی ٹیکنالوجی کو ہی دیکھ لیں۔ ماخذ کے مطابق دجال اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے آسمانوں پر حکم چلانے کا ڈرامہ کرے گا۔ وہ اپنی مرضی سے بارش برسائے گا اور لوگوں کو یہ یقین دلائے گا کہ قدرت اس کے قبضے میں ہے۔ اور اس سے بھی کہیں بڑا دھوکہ وہ ہوگا مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دکھانا۔ ماخذ کہتا ہے کہ یہ کئی ٹیکنالوجیز کو ملا کر کیا جائے گا۔ اے آئی کسی مرے ہوئے شخص کی آواز اور شخصیت کی بالکل نقل تیار کرے گا، ہولوگرافک پروجیکشن اس کی جیتی جاگتی تصویر بنائے گا، اور نیورون لنک جیسی ٹیکنالوجی اس تصویر کو سیدھا لوگوں کے دماغ میں بھیج کر اسے حقیقت کا روپ دے۔ اس فتنے کی سنگینی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کے پیروکاروں کی تعداد بہت بڑی ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں اصفہان کے 70,000 یہودی اور بہت سی عورتیں اور کم علم لوگ بھی شامل ہوں گے۔ پیشن گوئی میں ایک اور بڑی دلچسپ بات کہی گئی ہے کہ وہ ایک سفید گدھے پر سفر کرے گا جو ہوا کی رفتار سے چلے گا اور صرف 40 دن میں پوری دنیا کا چکر لگا لے گا۔ ماخذ اس قدیم تفصیل کی تشریح آج کے جدید ہوائی جہاز کے طور پر کرتا ہے۔ تو دجال کے سارے دھوکے اور ظلم کے بعد وقت آتا ہے تاریخ کے سب سے بڑے اور آخری مقابلے کا، عیسیٰ بمقابلہ دجال۔
کہا جاتا ہے کہ جب دنیا ظلم کے اندھیروں میں پوری طرح ڈوب چکی ہوگی اور امام مہدی کی فوج دجال سے لڑ رہی ہوگی، عین اس وقت انسانیت کی آخری امید بن کر حضرت عیسیٰ دمشق کے سفید مینار پر آسمان سے اتریں گے اور قیادت سنبھالیں گے۔ اس کے بعد جو واقعات ہوتے ہیں وہ بہت تیزی سے ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو دیکھتے ہی دجال ایسے پگھلنے لگتا ہے جیسے پانی میں نمک۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن حضرت عیسیٰ اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اسے باب لد کے مقام پر جا پکڑتے ہیں، جو آج کے دور میں اسرائیل کا بن گریون ایئرپورٹ ہے، اور وہیں اس کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس عظیم جنگ کے بعد دنیا کا کیا بنے گا؟ ماخذ کے مطابق امن کا ایک نیا دور تو شروع ہوگا، لیکن اس کے بعد ایک اور بہت بڑی آزمائش انتظار کر رہی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ کی قیادت میں زمین پر امن و انصاف کا ایک ایسا دور شروع ہوگا جس کی مثال نہیں ملتی۔ دولت اتنی زیادہ ہوگی کہ کوئی غریب نہیں رہے گا، اور فطرت میں بھی ایسی ہم آہنگی قائم ہوگی کہ شیر اور بکری ایک ساتھ پانی پئیں گے۔ لیکن یہ امن ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا۔ ایک عرصے بعد ایک اور بڑی آزمائش آئے گی۔ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار ٹوٹ جائے گی اور اس میں سے یاجوج و ماجوج کی فوجیں نکل آئیں گی۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہوگی جو زمین پر پھیل کر ہر چیز کو تباہ کر دے گی اور تمام وسائل، پانی، فصلیں، سب کچھ ختم کر دے گی۔ اس خوفناک تباہی کا مقابلہ ہتھیاروں سے نہیں بلکہ دعا سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ اپنے پیروکاروں کے ساتھ کوہ طور پر پناہ لیں گے اور اللہ سے مدد مانگیں گے۔ جواب میں اللہ ایک وبا بھیجے گا جو یاجوج و ماجوج کی پوری فوج کو ایک ہی رات میں ہلاک کر دے گی۔ اور اس آخری آزمائش کے خاتمے کے بعد انسانیت امن کے ایک بہت لمبے حتمی دور میں داخل ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ خود ایک عام انسان کی طرح زندگی گزاریں گے، شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی اور ایک طویل عمر کے بعد تبھی موت پائیں گے، جس کے بعد انہیں مدینہ میں دفن کیا جائے گا۔ تو آخر میں یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ اگر دجال کا سب سے بڑا فتنہ ٹیکنالوجی پر مبنی ایک عظیم دھوکہ تھا، تو اس کے بعد آنے والے دور میں انسانیت کے لیے اگلی بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے؟